کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسانی آواز میں خالق کی کون سی نشانیاں پوشیدہ ہیں؟ اس گونجتی ہوئی آواز کا ہر سر، ہر آہنگ اللہ کی قدرت کا ایک حسین اظہار ہے۔ آئیے اس پر اسرار سفر کا آغاز کریں اور انسانی آواز میں چھپائے رب کے نشان دریافت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی نشانیاں۔ آج ہم ایک ایسی نشانی پر غور کریں گے جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، جس کا ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، مگر شاید ہی کبھی اس کی گہرائی اور عظمت پر غور کیا ہو۔ یہ ہے ہماری انسانی آواز۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ محض ہوا کی ایک لہر نہیں، بلکہ خالق کائنات کی قدرت کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے؟ ایک ایسی نشانی جو ہمیں ہر سانس کے ساتھ اللہ کی عظمت یاد دلاتی ہے۔ آئیے آج اس منفرد اور حیرت انگیز تخلیق کے پردے اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری آواز میں اللہ کی کون کون سی نشانیاں پنہاں ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آواز کے منبع ہمارے حلق لیرنگس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا عضو ہے جسے ہم آواز کا ڈبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر دو باریک پردے ہوتے ہیں جنہیں ووکل کارڈز کہتے ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں تو پھیپھڑوں سے ہوا ان پردوں سے گزرتی ہے اور انہیں ہزاروں بار فی سیکنڈ کی رفتار سے تھر تھراتی ہے۔ یہ تھر تھراہٹ آواز پیدا کرتی ہے۔ کیا یہ حیران کن نہیں کہ یہ باریک پردے جو صرف چند ملی میٹر کے ہوتے ہیں، اتنی متنوع آوازیں پیدا کر سکتے ہیں؟ اونچی نیچی، تیز دھیمی، یہ سب قانون کے تناؤ اور ہوا کے دباؤ کے عین مطابق ایڈجسٹ ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ اتنی باریک بینی سے ہوتی ہے کہ ایک ماہر موسیقار بھی اسے حیرات سے دیکھتا ہے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب محض اتفاقی ارتقاء یا فطرت کے قوانین کا نتیجہ ہے، لیکن کیا فطرت کے قوانین خود بخود ایک ایسا پیچیدہ، خودکار اور مکمل نظام بنا سکتے ہیں؟ قانون تو صرف بیان کرتا ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، وہ انہیں بناتا نہیں۔ جیسے کسی عمارت کا نقشہ عمارت نہیں بنا سکتا، بلکہ ایک ماہر معمار بناتا ہے۔ یہ خلق کا نظام، اس کی ساخت، اس کا کام چیخ چیخ کر پکارتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، کوئی ڈیزائنر ہے۔ کیا یہ سب کچھ خود بخود بن گیا، یا اس کے پیچھے ایک ایسی ذات ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ یہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ آواز صرف حلق سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ زبان، ہونٹ، دانت، تالو اور ناک کے راستے اسے ایک شکل دیتے ہیں۔ یہ سب مل کر آواز کو الفاظ میں ڈھالتے ہیں۔ ہماری زبان، جو کہ گوشت کا ایک لچکدار ٹکڑا ہے، کتنی تیزی سے اور کتنی درستگی سے حرکت کرتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں کئی سو مختلف پوزیشنز اختیار کرتی ہے تاکہ ہر حرف کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ ہونٹوں کا کھلنا اور بند ہونا، دانتوں کا رول، تالو کا اوپر اٹھنا، یہ سب ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ پ، ب، م یا س، ش کی آوازوں میں فرق کر سکیں۔ کیا یہ اتفاق ہے کہ یہ تمام اعضاء جو بظاہر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک ہی مقصد کے لیے اتنی ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسی سمفنی ہے جس کا ہر ساز بالکل صحیح وقت پر بجتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور حکمت کی نشانی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ سورۃ الروم 30-22۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ زبانوں کا اختلاف اور ہر زبان کے اندر آوازوں کا یہ پیچیدہ نظام سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آواز کی تخلیق تو ایک حصہ ہے، اس آواز کو معنی دینا اور سمجھنا دوسرا۔ یہ سارا کام ہمارا دماغ کرتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارا دماغ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، انہیں کس ترتیب میں لانا ہے، اور پھر ان الفاظ کو آواز میں تبدیل کرنے کے لیے حلق اور منہ کے عضلات کو کیسے حرکت دینی ہے۔ اور جب ہم سنتے ہیں تو دماغ ان آوازوں کو پہچانتا ہے، انہیں الفاظ میں ڈھالتا ہے اور پھر ان الفاظ کو معنی دیتا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک تیز اور پیچیدہ عمل ہے۔ یہاں پھر وہی سوال اٹھتا ہے، کیا یہ سب محض اتفاقی طور پر وجود میں آیا؟ ایک ایسا نظام جو سوچ کو آواز میں اور آواز کو سوچ میں بدلتا ہے، کیا یہ خود بخود بن سکتا ہے؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے
کہ دماغ کے فلاں حصے میں یہ کام ہوتا ہے، فلاں نیورون ایسے کام کرتے ہیں، لیکن سائنس یہ نہیں بتاتی کہ یہ نظام بنا کیسے، یہ کون ہے جس نے اس سافٹ ویئر کو اس ہارڈ ویئر میں ڈالا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے انسان کو نہ صرف بولنے کی صلاحیت دی بلکہ اسے سمجھنے کی عقل بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان 5:1-4۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ یہ بیان، یہ قوت گویائی اللہ کی طرف سے ایک عظیم عطیہ ہے۔ ہماری آواز صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، یہ ہمارے جذبات اور ہماری شخصیت کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ ایک ہی جملہ مختلف لہجوں میں بولا جائے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غصے میں، خوشی میں، مایوسی میں، ہر بار ایک نیا مفہوم دیتا ہے۔ یہ ہماری آواز کی پچ، حجم اور رفتار میں باریک تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر انسان کی آواز منفرد ہوتی ہے، جیسے انگلیوں کے نشان۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ ہر انسان کی آواز کا ایک منفرد فنگر پرنٹ ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی انفرادیت ہے اور عظمت کی نشانی ہے۔ اس نے ہر انسان کو ایک منفرد شناخت دی ہے، یہاں تک کہ اس کی آواز میں بھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو بہترین انداز میں ڈیزائن کرتا ہے۔ یہ آواز ہی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، ہمیں اپنے دل کی بات کہنے اور دوسروں کے دل کی بات سننے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ آواز صرف بولنے اور سننے کا ذریعہ نہیں، یہ رابطے، تعلقات اور دعوت دین کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ اسی آواز کے ذریعے ہم اپنے پیاروں سے بات کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ انبیاء کرام نے اسی آواز کے ذریعے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ یہ آواز ہی ہے جو دلوں کو متاثر کرتی ہے، ذہنوں کو روشن کرتی ہے اور روحوں کو بیدار کرتی ہے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ہمیں یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ ہم اپنے اندر کے خیالات اور احساسات کو آواز کی صورت میں ڈھال کر دوسروں تک پہنچا سکیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اسے اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اگلی بار جب آپ بولیں یا کسی کی آواز سنیں تو ایک لمحے کے لیے رک کر غور کریں۔ یہ صرف ہوا کی لہریں نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اپنی آواز کی قدر کریں، اسے اچھے کاموں میں استعمال کریں، سچ بولیں، خیر کی بات کریں، اللہ کی دعوت دیں۔ بے شک انسانی آواز اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے جو ہمیں اس کے خالق کی عظمت، حکمت اور قدرت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ہمیں شکر گزار بناتی ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہر نشانی پر غور کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کی تخلیق میں اس کی مزید حیرات انگیز نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔